انداز ہے کہ عوام کو جو ہے غلام کس طرح بنا کر رکھنا ہے. اس کا خوف ہونا چاہیے، عوام پر خوف ہونا چاہیے. ملٹری کورٹس میں آپ سویلینز کو ٹرائی نہیں کر سکتے، سویلینز کو نہیں ٹرائی کر سکتے ملٹری کورٹس میں. صرف ملٹری آرمی ایکٹ جو ہے وہ آپ کے اپنے ڈسپلن کو مینٹین کرنے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے آرمی ایکٹ ہے. آپ اپنے جو پرسنل ہیں، جو فوجی ہیں، ان کو بالکل آپ ٹرائی کیجئے گا تاکہ ہماری فورس ڈسپلن جو ہے اس میں دراڑ نہ پڑے، بالکل بھلے کیجئے گا ان کا. لیکن آپ سویلین کو آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائی نہیں کر سکتے. اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے جو رپورٹ شائع کی ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ 3 سال 2015 سے 2018 3 سال میں 667 کیسز آرمی ایکٹ میں آرمی نے ٹرائی کیے. ملٹری ایکٹ 665 کو سزا ہوئی اور ساروں کا اقبال جرم ہے. کوئی وکیل نہیں ہے، کوئی اپیل نہیں ہے، کوئی ہائی کورٹ نہیں ہے، کوئی سپریم کورٹ نہیں ہے. اس کو نہ دنیا مانتی ہے، نہ ہمارا پاکستان کا عوام مانتی ہے. اور یہی ہم سپریم کورٹ سے نالش لینے جا رہے ہیں جو انشاءاللہ ملے گی، تاکہ عوام سے یہ خوف جو ہے یہ ختم ہو گیا. ہمیں ملٹری کورٹس میں پتہ نہیں کس طرح سے ہوگا. ہم نے بھگتی ہیں، ضیاء الحق کا جبر بھگتا ہے، کوڑے لگتے دیکھے ہیں، ٹٹکی پر چڑھا کر چیخیں سنائی گئی ہیں میڈیا سامنے رکھ کے، پھانسی تک دی گئی، بھٹو کو پھانسی دی گئی. یہ ظلم. اب جو میں عمران خان کی وکالت، میں نے میرے پاس تشریف لائے تھے اور گھر پر، اور انہوں نے میرے ساتھ جو ہے گھر کے فائرنگ کا جو ہے پوچھا تھا کہ خیریت دریافت کی تھی. تو پھر جب انہوں نے اپنی بتائی کہ کس طریقے سے کوئٹے کا قتل بھی مجھ پر ڈال دیا گیا ہے، اور اگلے دن میں اس تارڑ کے جو عطا تارڑ ہے اس کا بیان میں نے سنا، ایک آپ کے سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ ترین کے بھائی نے جو خودکشی کی ہے تو کہا گیا کہ اگر کہیں تو میں یہ قتل بھی عمران کے کھاتے میں ڈال دیتا ہوں. قتل ہو رہا ہے ایک یعنی شرک کا قتل ہو رہا ہے کوئٹہ میں. عمران 1 سال سے جو ہے وہ لٹرلی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے، ان کے یا لا انفورسنگ ایجنسیز کے حصار میں ہے. اس کی تو سانس بھی باہر نہیں جا سکتی ہے، جو ریکارڈ ہوتا ہے اور سب کچھ ہوتا ہے، اور کنٹرول ہے اس کی ساری موومنٹ. وہ بھائی اس نے کہاں وہاں اب اعانت کر لی اور قتل کیا. 153 سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ، اور سارے ایک ہی جیسے ہیں. 9 10 11 12 4 دن وہ اریسٹ ہوا تھا. 9 10 11 12 اریسٹڈ تھا، اور 9 10 11 12 کے سارے کیسز میں عمران خان ملزم ہے. پشاور میں بھی ملزم ہے، کراچی میں بھی ملزم ہے، کوئٹہ میں بھی ملزم ہے، لاہور میں بھی ملزم ہے، اسلام آباد میں بھی ملزم ہے. یہ بھی کبھی سنا ہے؟ فار ایوری ڈسٹنکٹ offense there shall be a separate trial. وہ ہم نے کر رکھی ہے، کل لگی ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں. باہر کیف عدالتی ہے وہ تو ہم کریں گے. عدالتوں پر بھی جتنا انہوں نے کیا ہے، یہ نواز شریف نے سپریم کورٹ پر پہلے حملہ کیا تھا. یہ ہیں بنیادی حقوق. ججز کو ڈویسو ہے، ڈیوائڈ اینڈ کیا تھا. اب بھی وہی حرکت کر رہے ہیں کہ ججز کو اتنا زیادہ کنٹروورشل بنا دو، اتنا کنٹروورشل بنا دو، ڈیوائڈ کر دو کہ ان کی افادیت ختم ہو جائے. رحم کرو اس ملک پر. اگر اس ملک میں انصاف نہیں ہے، اگر عدلیہ کمزور ہو گئی تو کیوس ہوگا. لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے، لوگ اپنے فیصلے خود کریں گے. ڈونٹ فورس دا پیپل ٹو دیٹ ایکسٹینٹ دیٹ دیر شوڈ بی lawlessness in this country. تو اس لیے ڈاکٹر صاحب میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ نے ایسا اجتماع کیا ہے. آپ اپنا، مجھے اندازہ ہے کہ ہمارا پاکستانی جو باہر ہے ایکسپیٹریٹ، دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ نہ صرف آپ کو حق کا ووٹ کا حق ہو باہر 1 کروڑ پاکستانی کو، بلکہ ان کو الیکشن لڑنے کا بھی حق ہو، اور ان کو حکومت بنانے کا بھی حق ہو، حکومت میں آنے کا بھی حق ہو. یقین کیجئے گا جب میں باہر جاتا ہوں اور پاکستانی سے وہاں ملاقات ہوتی ہے تو وہ ہم سے زیادہ، کہیں زیادہ ہم سے وہ محب وطن ہیں. ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. اگر کاش یہاں ایک حکومت ایسی آ جائے جو ان کو باور ہو کہ وہ ہمارے مستقبل کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے بچوں کے بچوں کے لیے جو ہے خدمت کر رہے ہیں. تو یقین کریں 1 کروڑ پاکستانی اگر یہ 1,000 ڈالر یا پاؤنڈ بھی دے دینا تو پاکستان کے سارے قرضے ہی نہیں اتر جاتے. پاکستان فلاحی مملکت بن جائے گا.
لیکن اس کے لیے یہ آپ کو باور کروانا یقینی ہوگا کہ آپ کی قیادت جو ہے، آپ کا ملک ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو اپنی ذات سے ماورا ہو کر دھرتی ماں کے لیے کرتے ہیں، وہ ملک کے لیے جو ہے خدمت کرتے ہیں۔ جب تک یہ وہ نہیں ہوگا ان کو باور، لا محالہ وہ کہیں گے کہ ہمارے اوپر ہی اگر آپ نے آنسو گیس پھینکنے ہیں، ہمارے اوپر ہی لاٹھیاں برسانی ہیں، ہمارے ہی بچوں کو آپ نے اندر کرنا ہے، ہماری ہی لڑکیوں بیٹیوں بیوں کو کرنا ہے، یا ہمارے ہی گھر پر جو ہے آپ نے یہ در و دیوار توڑنے ہیں، چادر اور چار دیواری کو پامال کرنا ہے، کرینے لا کر ہمارے دیواریں توڑنی ہے، اور بختر بند گاڑیاں لا کر ہمارے گیٹ توڑ کر ہمارے گھروں میں گھسنا ہے، تو مجھے بتائیں کون پاگل ہوگا جو اس مقصد کے لیے حکومت کو پیسے دے گا؟ کیوں دے گا؟ تاکہ میرے اوپر ہی تشدد کرے، اسی دولت جو میں دیتا ہوں اسی کو جو ہے مصرف کر کے میرے ہی سر پر جو ہے ڈنڈے آ کر برسائیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ جو ہے اپنا حقوق کے لیے، وہ میں تو نہیں کہوں گا اب کہ آپ خوف کے بت کو توڑ دیں، کیونکہ آگے کسی نے جس نے کہا خوف کا بت توڑ دیں، 10,000 بندے کو گرفتار کیا گیا اور 9 مئی کے نیچے سارا کچھ دفن کر دیا گیا ہے۔ اب صرف 9 مئی ہی ایک ٹی وی پہ نظر آتا ہے اور سبھی کچھ اسی کے گرد جو ہے محور ہو رہا ہے۔ لگتا ہے کہ اور کوئی ایشو ہے ہی نہیں پاکستان میں، صرف ایک ہی ایشو ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ملک کو آگے چلنے دینا چاہیے۔ جمہوریت پھلے گی پھولے گی تو ہی ہم باعزت اور باوقار طریقے سے دنیا کی اقوام میں اپنا حصہ لیں گے۔ اور اگر ایک تراشی ہمیں گڑ گڑا کر ناک کی جو ہے رگڑے نکلوا کر اگر IMF نے ہمیں بھیک دی ہے تو معاف کیجیے گا، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، شرم کی بات ہے۔ مجھے شرم آتی ہے کہ میں بھکاری بن کے دنیا میں پیسے کشکول کا پیالہ لے کے پھر رہا ہوں، اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ جی ہمیں IMF کی تراشی مل گئی ہے، اب ہمیں جو ہے چائنا نے بھی اتنا ریلیز کر دیا۔ او بھائی 35 ارب روپیہ اگلے سال آپ نے دینا ہے، یہ 3 ارب 1 ارب کر کے کب تک اس طرح گزارو گے؟ آپ نے اپنی نسلیں آئندہ کی بھی گروی رکھ دی ہیں پاکستان کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں سب کو مل کے بحیثیت قوم ان تمام مسائل کا سوچنا پڑے گا، ادراک ہوتے ہوئے اس کا وے فارورڈ نکالیں، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، اپنی ذات سے باہر نکلیں، ملک سے پیار کریں، عوام سے پیار کریں۔ پاکستان زندہ باد۔